السلام علیکم۔ آج ہم لوگ ماسیل ناول سٹارٹ کریں گے جو سلفائڈ کا سیزن 2 ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماسیل، قصہ بت سازوں کا، نور راجپوت۔ جہاں سفر شروع ہوتا ہے، ہم نے کافی انتظار کیا ہے، ہم نے کافی سوچا ہے، ہم نے بہترین طویل وقت کی تلاش کی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، ہاں وہ وقت جو بہترین سفر کو ساتھ لاتا ہے، ایک ایسا سفر جو آنے والے وقت کو بہتر بناتا ہے۔ ہاں اب وقت ہو چکا ہے ایسے سفر کی شروعات کا جس کی منزل کی کسی کو بھی خبر نہیں، لیکن اس خوف سے ہم سفر کرنا نہیں چھوڑ سکتے کہ آؤ چلو آؤ ایک نئے سفر کی شروعات کرتے ہیں، ایسا سفر جو کسی قصہ کہانی کو ساتھ لائے۔ ہاں تم جان لو اب کہ یہی وہ وقت ہے جب سفر شروع ہوتا ہے۔ ہاں کہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ جیا کہاں جا رہی ہو؟ رک جاؤ، میری بات سنو۔ ماریا اسے ہر قیمت پر اسے جانے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن جیا نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ اس کی بات کو انسنا کر کے اپنی دھن میں تیزی سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ٹرین چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ بیگ کو کندھے پر ڈالے جیا بنا پرواہ کیے آگے بڑھ رہی تھی۔ جیا کی پکار کیے ماریا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جب جیا نے اس کی بات نہ سنی تو وہ زور سے چلائی، جیا! اس بار جیا کو رکنا پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ماریا کے چلانے پر کچھ لوگوں نے باقاعدہ پلٹ کر، جبکہ کچھ نے ایک پل رک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ غصے سے تپے گال لیے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جیا نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور اونچی آواز میں ماریا سے کہا، تم چلی جاؤ ماریا، میں واپس نہیں پلٹ سکتی، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ جیا نے جو بیگ پشت پر لٹکایا ہوا تھا اس کی دونوں سٹریپس کو کھینچتے کہا، تمہارا جانا فائنل ایگزام سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ماریا نے اسے جذباتی کرنا چاہا۔ وہ جانتی تھی جیا کے لیے اس کی پڑھائی کتنی اہم تھی، اور پھر یہاں تو معاملہ اس کے ایگزامز کا تھا، وہ بھی فائنل ایگزامز۔ میرا جانا مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے ماریا، اگر میں آج نہ گئی تو پھر اس سے کبھی نہیں مل پاؤں گی، میں وہ کہانی کبھی نہیں سن پاؤں گی۔ جیا نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ وہ خود نہیں جانتی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر سیٹی کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میں اگر اس سے آج نہ ملی تو شاید کبھی نہ مل پاؤں، جیا نے بے بسی سے کہا۔ ماریا نے الٹے قدموں چلتی اپنی اس اکلوتی دوست کو دیکھا جو دھیرے دھیرے اس سے دور ہو رہی تھی۔ سیاہ کھلی پینٹ پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے بہت پرجوش لگ رہی تھی، لیکن کہیں کہیں اس کے اندر ایک ڈر بھی تھا، ایک خوف، اس کے نہ ملنے کا خوف۔ اس کے بال پونی میں بندھے تھے، یہ اونچی پونی ٹیل اسے پر اعتماد بناتی تھی۔ اگر وہ آج نہ آیا اور تم اس سے نہ مل پائی تو؟ ماریا نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ وہ ابھی تک اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھیں، بلکہ یوں کہنا ٹھیک تھا کہ باتیں سنا رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں وہ ضرور آئے گا، میرا دل کہہ رہا اور یہ ہوائیں بھی۔ کراچی کا موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ بادلوں کی گرج چمک پچھلے 1 گھنٹے سے جاری تھی۔ ماریا نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے الفاظ دم توڑ گئے۔ جانے کیوں اس کا دل ڈر سا گیا تھا، جانے اس کی دوست کن راہوں کی مسافر بننے جا رہی تھی۔ بارش شروع ہو گئی ہے، سب لوگ اپنا اپنا سامان سنبھال لیں، کلی کی آواز گونجی تھی۔ لوگوں کے کپڑے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ جیا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ آج کی ہوائیں اسے اندر تک سرشار کر رہی تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو سب کے ساتھ مل کر وہ یہ خوبصورت موسم ضرور انجوائے کرتی، لیکن اس وقت اس کا جانا ضروری تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا اس کا آج کا یہ سفر کسی مہم جوئی سے کم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ پلٹی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ماریا نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور پھر واپس پلٹ گئی۔ رات کے پورے 10 بج چکے تھے۔ ٹرین کے کیبن اور سیٹیں اس کی توقع سے زیادہ آرام دہ تھیں۔ اس نے کبھی خیبر میل سے سفر کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور اکیلے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نیلے رنگ کی صوفے نما سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ ٹرین کے کیبن بھی اتنے اچھے ہو سکتے تھے۔ ہر کیبن میں الگ سے ٹی وی موجود تھا اور انٹرنیٹ کی سہولت تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ ٹرین میں سوار ہو رہے تھے۔ وہ ابھی اپنے کیبن میں اکیلی بیٹھی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایک خوف بھی تھا اور ایک اطمینان بھی۔ روزانہ سینکڑوں لڑکیاں اکیلے سفر کرتی ہیں، آج میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟
ٹیک اٹ ایزی جیا، وہ اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی۔ اس نے کندھے سے بیگ اتار کر پاس رکھا، کھڑکی کے پٹ کو اوپر کھینچ کر اسے کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر لگے برقی کمکموں کی روشنی میں یہ بارش اسے بہت دلکش لگی۔ جب اسے ٹھنڈ کا احساس ہوا تو بیگ سے شال نکال کر کندھوں پر پھیلا لی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا۔ اب اسے ایک ماریا کے فون پر ایک پیغام چھوڑنا تھا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گی ماریا، میرے موم ڈیڈ سے کہنا وہ پریشان نہ ہوں، ان کی یہ بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ فائنل سیمسٹر ہے اور فائنل ایگزامز ہیں، لیکن یقین کرو سیمسٹر میں ریپیٹ کر لوں گی، لیکن اگر آج اس سے نہ ملی تو شاید کبھی نہ مل پاؤں، وہ کہانی کبھی نہ جان پاؤں جس کے لیے میں اتنی بے چین ہوں۔ دعا کرنا میں اپنے اس سفر میں کامیاب رہوں۔ اگر یہ ادھورا رہ گیا تو میری ذات میں ایک خلا رہ جائے گا جو کبھی نہیں بھرے گا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی وہ آج واقعی آئے گا یا نہیں، لیکن ایک امید ہے کہ آئے گا اور میں اسے ڈھونڈوں گی۔ آخر لمبا سفر ہے، بس تم میرے لیے دعا کرتی رہنا اور اچھے سے ایگزامز دینا۔ ٹیک کیئر، تمہاری جیا۔ اس نے میسج ٹائپ کیا اور ماریا کو بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے فون کو بند کر دیا۔ ابھی صرف اسے اس نئے سفر کے آغاز کو دل بھر کے انجوائے کرنا تھا۔ بارش تیز ہونے لگی تو کھڑکی کے پٹ کو نیچے کی جانب کھینچ کر اسے بند کر دیا اور آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹکا لی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے۔ اینڈ ویئر دا جرنی بگنز۔ میرا نام ایمان ہے اور میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میری کوئی دوست نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ مجھے دوست بنانے نہیں آتے کیونکہ میں زیادہ بول نہیں پاتی اور میں جلدی ڈر جاتی ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں سے اور مجھے دوستوں سے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں اپنے دل کی باتیں کسی سے بھی نہیں کرتی۔ مجھے سب اسکول میں کہتے ہیں کہ میں خاموش رہتی ہوں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے خاموش رہنا۔ پر ہاں، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں بہت سا بولوں، سب کچھ جو میرے دل میں ہے، پر پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ اسی لیے آج میں نے اسکول کی کینٹین سے یہ ڈائری خریدی ہے۔ اب سے میں اپنی ساری باتیں اس میں لکھا کروں گی اور اسے چھپا کر رکھوں گی، سب سے چھپا کر۔ وہ لکھنے میں مگن تھی، مگر پھر اچانک عجیب سے احساس سے وہ چونکی اور اس کا لکھتا ہاتھ کام کر رک سا گیا۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اس نے جیسے سانس رکنے کی کوشش اور پھر ہولے ہولے گردن موڑ کر اپنے بائیں جانب دیکھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے شخص کے قدموں پر اس کی نظر پڑی۔ وہ جان گئی تھی آنے والا کون تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ غصے سے بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کانپ اٹھی تھی۔ وہ ہکلائی تھی لیکن کچھ بول نہ پائی۔ جھٹ سے ڈائری بند کی۔ میں نے تمہیں چھت پر آنے سے منع کیا تھا نا، پھر کیوں آئی ہو یہاں؟ سرخ آنکھیں لیے وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ میں ہوم ورک کرنے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے پاس رکھی کتابیں اور بیگ اٹھایا اور لڑکھڑاتے کھڑی ہوئی۔ اس آدمی کی نظر اس ڈائری پر پڑ چکی تھی جسے اس نے زور سے سینے سے چپکا رکھا تھا، یوں جیسے وہ سامنے کھڑے شخص سے اسے چھپا رہی ہو۔ اس آدمی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ اب بچی نہیں رہی تھی، اس کا قد بڑھ چکا تھا۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، البتہ اس کے چہرے پر ابھی بھی معصومیت تھی۔ جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے یہاں نظر مت آنا، حکم دیا گیا تھا۔ اور وہ لڑکی، وہ اپنا بیگ اور کتابیں اٹھائے سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ نیچے اپنے کمرے میں تھی۔ کمرے کا دروازہ وہ لاک کر چکی تھی۔ کتابیں اور بیگ اس نے بے دلی سے بیڈ پر پھینک دیے تھے۔ چہرہ خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے تمتما اٹھا تھا، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس فرش پر بیٹھی اور گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ ٹرین اس وقت نواب شاہ اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ جیا نے ایک نظر کھڑکی سے باہر سیاہ آسمان کو دیکھا اور پھر ہیڈ فون اتار کر واپس بیگ میں ڈال دیے۔ وہ اب تک تقریباً ٹرین کے آدھے سے زیادہ کیبن دیکھ چکی تھی۔
پر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس نے امید نہیں توڑی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سفر اسے اس شخص سے ضرور ملوانے والا تھا جس سے ملنے کو وہ بےتاب تھی، جسے ڈھونڈنے وہ گھر سے بھاگ آئی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوا بھی تو میں اسے کیسے پہچانوں گی؟ وہ کافی بدل گیا ہوگا نا؟ اس کے ذہن نے اپنا پہلا پتا پھینکا تھا۔ مجھے محسوس ہو جائے گا جب وہ میرے سامنے آئے گا، دل نے ہولے سے جواب دیا تھا۔ اور پھر دل و دماغ کی جنگ میں کبھی کبھی دل بازی مار ہی لیتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ان کی اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ اس نے گلاس ونڈو کے پاس پار بیڈ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھتے پوچھا، جو اپنے سامنے رکھی نوٹ بک سے ایک ایک کر کے صفحے پھاڑ رہی تھی اور ہر صفحہ پھاڑنے کے بعد وہ کچھ بولتی تھی۔ اس نے ایک صفحہ پھاڑا اور بڑبڑائی، سیاہ۔ پھر اس نے جلدی سے دوسرا صفحہ پھاڑا اور سفید کا لفظ اس کی زبان سے پھسلا۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی ایک ایک حرکت کو وہ اپنے جسم اور روح کی تمام حسیات سے محسوس کر رہا تھا۔ سیاہ کا لفظ جب وہ بولتی تھی تب اس کے چہرے پر ڈر دکھائی دیتا تھا اور سفید لفظ پر بے بسی ابھر آتی تھی۔ ایک ناقابل بیان تکلیف کے آثار نظر آتے تھے۔ اس کا یہ کام بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی نازک حسینہ کسی سرخ گلاب سے کھیل رہی ہو، اس کی ساری پتیاں ایک ایک کر کے اتار رہی ہو اور پھر ایک پتی پر کہتی ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جبکہ دوسری پر نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ کھیل پرانا تھا لیکن انداز نیا۔ اس نئے کھیل میں دونوں سیاہ اور سفید دونوں لفظ اسے تکلیف دے رہے تھے۔ سیاہ سفید، سیاہ سفید۔ اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر آس پاس نہیں دیکھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی اور شاید وہ کسی اور کو محسوس بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے نوٹ بک کے صفحے کم ہو رہے تھے ویسے ویسے اس کے چہرے پر خوف اور ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ فی الحال کچھ بھی کہنا مشکل ہے، البتہ ہم نے ایک تجربہ کیا ہے اور اس سے یہ جانا ہے کہ یہ لڑکی رنگوں سے خوفزدہ ہے، پر سبھی رنگوں سے نہیں، صرف 2 رنگ۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نرس 2 سویٹر لے کر کمرے میں داخل ہوئی، ایک سفید سویٹر اور ایک سیاہ۔ باہر کھڑی دوسری نرس نے کمرے سے باہر لگے بٹن کو دبا دیا۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت گرنے لگا تھا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ لڑکی ٹھنڈک لگنے پر وہ کون سا سویٹر اٹھانے والی تھی، پر اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر دونوں نرسوں کو نہیں دیکھا۔ وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن رہی۔ سیاہ اور سفید کی گردان اسی تواتر سے جاری تھی۔ کمرے میں چاروں جانب کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ کمرے کا درجہ حرارت 5 ڈگری پہ گرا تو اس کے ہاتھ اچانک تھم سے گئے۔ اسے شاید ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نرس 2 سویٹر لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسے ایک سویٹر لینے کو کہہ رہی تھی تاکہ ٹھنڈک سے بچ سکے، پر لڑکی کی نظر جیسے ہی سیاہ سویٹر پر پڑی وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وحشت اس کی آنکھوں اور چہرے دونوں سے جھلک رہی تھی۔ اس کا تنفس تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھیل سی گئی تھیں۔ یہ سب واضح کر رہا تھا کہ اسے سیاہ رنگ سے خوف محسوس ہوتا تھا اور وہ اس سے خوفزدہ ہے۔ اس نرس نے سیاہ سویٹر والا ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کر لیا جبکہ سفید سویٹر اس کی جانب بڑھایا۔ اب لڑکی نے جیسے ہی سفید رنگ کو دیکھا تو اس کے چہرے کی تاثرات تبدیل ہوئے۔ خوف اور وحشت کی جگہ اب غصے اور نفرت نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس نے سفید رنگ کو دیکھ کر نفرت سے منہ موڑا اور پھر اس نے تکیہ اٹھایا اور اسے زور سے سینے کے ساتھ چپکا لیا اور پھر سکڑ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ باہر کھڑا شخص یہ منظر اسپاٹ چہرہ لیے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا ٹیمپریچر نارمل کیا جائے، اس نے برف لہجے میں ڈاکٹر سے کہا، لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ ٹھنڈ لگنے پر وہ کون سا کلر چوز کرتی ہے، اس سے پتہ چلے گا وہ کس کلر سے زیادہ خوفزدہ۔ میں نے کہا ٹیمپریچر نارمل کریں۔ وہ آپ کا کوئی تجرباتی نمونہ نہیں ہے بلکہ ایک انسان ہے، وہ ڈاکٹر کی بات کاٹتے دبے دبے لہجے میں چلایا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ ہو چکا تھا جبکہ آنکھوں میں دھندلاہٹ سی اتر آئی تھی۔ اس نے بلا وجہ ہی سینہ مسلا تھا جیسے اندر کچھ جل رہا ہو۔ ڈاکٹر کے اشارے پر
डॉक्टर के इशारे पर नर्स दोनों स्वेटर लिए कमरे से बाहर निकल आई थी, जबकि दूसरी नर्स ने बटन दबाकर कमरे का टेम्परेचर 28 डिग्री पर कर दिया। मैं शाम में वापस आऊँगा और उन्हें यहाँ से ले जाऊँगा, इसने उसी सर्दोस्पाट लहजे में कहा, जबकि निगाहें अभी तक ग्लास विंडो के उस पार सिंगल बेड पर लेटे इस नाजुक से वजूद पर जमी थीं, जो होले होले कांप रहा था। शायद वो रो रही थी। वो जबड़े भेंचता वापस पलटा और राहदारी में तेज़ तेज़ आगे बढ़ने लगा। मिस्टर जबील, डॉक्टर की पुकार पर उसके कदम साकित हुए। आप पेशेंट को यहाँ से ऐसे नहीं ले जा सकते जब तक कि आप पेशेंट से अपना रिश्ता वाज़ह ना करें। डॉक्टर ने लहजे को हमवार बनाने की मुमकिन कोशिश की थी, मगर वो इसमें फ़ेल हो गया। बात के आखिर में इसका लहजा धीमा पड़ा था। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर एक आवाज़ गूंजी थी, शी इज़ माई वाइफ। कहने वाला कहकर रुका नहीं था। वो लंबे लंबे डग बढ़ता राहदारी में कहीं गायब हो गया था, जबकि डॉक्टर के चेहरे पर कई सारी उलझनें एक साथ उभर आई थीं। वाइफ? इसने ज़ेरे लब बड़बड़ाया और फिर ग्लास विंडो के उस पार लेटे वजूद को देखा, जिसे नर्स सुकून आवेज़ इंजेक्शन लगा रही थी। डॉक्टर बुरी तरह से घूम गया था। वो कई लम्हे वहीं खड़ा रहा और फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। क्या तुम्हारे बरे आज़म में सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं? कैसी? दोनों हाथों में बैग थामे इसने तेज़ तेज़ चलते पूछा। डरपोक। रोज़ जानती थी ये लफ्ज़ सुनकर वो ज़रूर रुकेगी, और वो रुक गई। वो कुछ देर साकित नज़रों से रोज़ को देखती रही। शाम का अंधेरा फैल चुका था और रही सही कसर ख़राब मौसम ने पूरी कर दी थी। रोज़ स्ट्रीट लैम्प की मदम रोशनी में उसके चेहरे के तासुरात न जांच पाई। हाँ, हम डरपोक हैं, इसने होले से जवाब दिया था और फिर तेज़ी से पतली गली में दाखिल हो गई, जो मेन स्ट्रीट से मुड़ती थी। एक ज़रा सा मौसम क्या ख़राब हुआ, तुम तो ऐसे भागी हो मार्केट से जैसे जाने कितना बड़ा तूफ़ान आ गया हो। रोज़ गुस्से से चिल्लाई। रुक जाओ ईमा, और उसे रुकना पड़ा। इन दोनों ने दोनों हाथों में बैग थाम रखे थे, जिनमें खाने पीने की अशियाँ थीं। वो ग्रोसरी करने गई थी। तुम जानती हो रोज़, मुझे रात की बारिश और ऐसे मौसम से खौफ आता है, तो हमें जल्दी घर पहुंचना चाहिए, इसने बेबसी से जवाब दिया। तेज़ तेज़ चलने के बाद इसका सांस फूल चुका था। अभी बारिश शुरू नहीं हुई और मुझे कुछ अजीब नज़र आया है, रोज़ ने मेन स्ट्रीट के आखिर में बने एक छोटे से घर को देखते कहा। उसकी आंखों में चमक थी। वो 2 कदम चलते आगे आई और रोज़ की नज़रों के ताक़ुब में देखा। इस घर लिखा था टैरोट के बाहर, टैरो। हम वहाँ जा रहे हैं। मैं काफ़ी दिनों से जाने का सोच रही थी, लेकिन अक्सर इस घर का दरवाज़ा बंद ही रहता है, पर आज खुला हुआ है। रोज़ अपने कदम इस घर की जानिब बढ़ा चुकी थी। हवा के पहले झोंके ने उन दोनों को छुआ था। गर्म मौसम में बारिश की ये पहली ठंडी हवा उसे अंदर तक सरशार कर गई थी, लेकिन फिर बादलों की गरज ने उसे डरा दिया। तुम पागल हो गई हो रोज़, हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारे पास सामान है, इसने दोनों बाजुओं को थोड़ा ऊपर उठाते कहा था। गली से इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे, जो इन दोनों की बेतुकी बातें सुनते और सर झटक कर आगे बढ़ जाते। दाएं जानिब वाले मकान से अंकल बाहर निकलकर अपने पुराने मॉडल की गाड़ी पर कपड़ा डाल रहे थे। उन्हें अपनी ये गाड़ी बहुत अजीज़ थी। रोज़ इस घर में दाखिल हो चुकी थी, जबकि वो कुछ देर खड़ी रही, फिर तेज़ तेज़ कदम उठाती इस घर की जानिब चलने लगी। इसे यूँ सामान उठाकर किसी के घर में घुसना अजीब लग रहा था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था।